بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم نماز کے بارے میں بیان کروں گا، اور وہ نماز ہے تحیۃ المسجد۔ آپ بار بار سنتے ہوں گے تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ الاستخارہ، استخارہ کی نماز وغیرہ وغیرہ آپ سنتے ہوں گے۔ اسی طرح صلاۃ الاستغفار آپ سنتے ہوں گے، اوابین، چاشت، اشراق وغیرہ سنتے ہوں گے۔ اسی طرح تحیۃ المسجد یہ بھی ایک نماز ہے، اور یہ نفل نماز ہے۔ یہ فرض اور واجب نہیں لیکن نفل نماز ہے اور بہت اہم نماز ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اور بہت زبردست تقرب، بہت یعنی فضیلت والی یہ نماز ہے۔ جب بھی کوئی شخص کسی مسجد میں داخل ہو تو تحیۃ المسجد کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھ لے، اور یہ نماز ہے فرض اور واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو اسے چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ اس حدیث شریف کو ترمذی شریف میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی اصل تو یہی ہے کہ 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی نیت سے مستقل طور پر پڑھی جائیں، لیکن اگر فرض یا سنت کا وقت ہے اور اسی فرض یا سنت میں تحیۃ المسجد کی نیت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس نیت کی برکت سے انسان تحیۃ المسجد کے ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ تحیۃ المسجد کا اصل طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں پہنچ کر بیٹھنے سے پہلے ہی یہ رکعتیں پڑھ لی جائیں، لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے بیٹھ گیا ہو تب بھی صحیح بات یہ ہے کہ تحیۃ المسجد پڑھی جا سکتی ہے۔ اصل طریقہ تو یہ ہے کہ مسجد میں پہنچ کر بیٹھنے سے پہلے ہی پڑھ لیں، لیکن کسی وجہ سے بیٹھ گئے ہوں تب بھی تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت بہت کم ہے، اگر وقت اتنا تنگ ہو کہ تحیۃ المسجد پڑھنے کا موقع نہ ہو تو کم از کم کلمہ پڑھتے رہیں، تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طرح اور جو کلمے آپ کو یاد ہیں، درود شریف، ذکر اذکار کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ اور یہ سبحان اللہ والحمد للہ یہ جو کلمہ ہے، تیسرا کلمہ، یہ بہت اہم کلمہ ہے۔ یہ کلمہ جتنی دیر انسان مسجد میں بیٹھا رہے مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے، اور اس کو جنت کے پھل کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہت اہم کلمہ ہے۔ جب کبھی مسجد میں جانا ہو، خواہ نماز کے لیے یا کسی اور کام سے، اگر یہ نیت کر لی جائے کہ میں جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اعتکاف سے رہوں گا، تو انشاءاللہ اس نیت کی برکت سے نفلی اعتکاف کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، مسجد کے آداب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسجد میں جب جائیں تو کوشش کریں کہ تحیۃ المسجد پڑھ لیں، بیٹھنے سے پہلے پڑھ لیں، اگر بیٹھ گئے ہوں پھر بھی پڑھ لیں، اٹھ کر پڑھ لیں، اور اگر وقت بہت کم ہے تو ذکر اذکار میں مشغول ہوں، خاص طور سے تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں جتنی دیر تک پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے بھی ذکر اذکار ہوں ان میں مشغول رہیں۔ اور مسجد میں جب بھی داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت سے داخل ہوں۔ جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے تو اعتکاف کا ثواب حاصل کرتے رہیں گے، مسجد میں آپ کا وقت گزرے گا اور آپ اللہ کا تقرب حاصل کرتے جائیں گے، اور بہت زبردست ثواب آپ حاصل کرتے جائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے، اور سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔